فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ عادل آباد میں ووٹ دینے کے لیے آنے والے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد مستقر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق موزے موالا سے تعلق رکھنے والی 78 سالہ گنگمہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ کے قریب پہنچی تھی کہ دورے پڑنے کی وجہ سے وہ گر پڑی، اسے ریمس ہاسپٹل میں لے جایا گیا، تب تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ اسی طرح مستقر عادل آباد کے علاقے بھوکتا پور سے تعلق رکھنے والا 65 سالہ راجنہ ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک غش کھا کر گر پڑا، اسے بھی ریمس ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سپریمو اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعرات کو ضلع میدک کے ایک پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا۔ KCR نے اپنی اہلیہ شوبھا راؤ کے ساتھ سدی پیٹ کے چنتا مڑگا میں واقع ایک پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ KCR اس موقع پر قومی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کے دورے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ووٹر لسٹ میں KCR کا سیریل نمبر 158 ہے۔ ووٹر کارڈ نمبر SAG 0399691 ہے۔ CM کی اہلیہ کا سیریل نمبر 159 ہے اور ووٹر کارڈ نمبر SAG 0761676 ہے۔ تلنگانہ کے لوگ دوبارہ BRS کو تاج پہنانے کی تیاری کر چکے ہیں۔ KCR کی ہیٹ ٹرک یقینی ہے، جہاں کئی سروے پہلے ہی نتیجہ اخذ کر چکے ہیں کہ تلنگانہ میں گلابی پرچم لہرا رہا ہے۔ اب ایگزٹ پولز نے بھی یہی بات واضح کر دی ہے۔ سینٹر فار پولیٹیکل اسٹڈیز نے ایگزٹ پولز میں انکشاف کیا ہے کہ BRS 72 سے زیادہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 43% ووٹر BRS کے ساتھ ہیں۔ کانگریس پارٹی کو 38% ووٹ ملنے کے باوجود 36+ یا -5 سیٹوں تک محدود رہے گی۔ BJP کو صرف 1 سے 3 سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 9 دیگر جیتنے کا امکان ہے۔ CPS نے کہا ہے کہ BRS اور کانگریس کے درمیان 26 حلقوں میں سخت مقابلہ ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 11 حلقوں میں BRS، BJP اور کانگریس کے درمیان 3 طرفہ مقابلہ ہوگا۔ BRS 29 حلقوں میں 3000 سے کم اکثریت کے ساتھ جیتے گی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ KCR گجویل اور کاماریڈی دونوں حلقوں سے جیتیں گے۔ سیاسی گراف سے پتہ چلتا ہے کہ BRS پارٹی 68 سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس 38 سیٹیں جیتیں گی، BJP 5 سیٹیں جیتیں گی اور دیگر 8 سیٹیں جیتیں گے۔ تھرڈ ڈویژن ناگنا کے ایگزٹ پول سے پتا چلتا ہے کہ BRS پارٹی 61 تا 68 سیٹیں جیت لیں گی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس 34 تا 40، BJP 3 تا 5 اور دیگر 5 تا 8 سیٹیں جیتنے والی ہیں۔ تھرڈ ویژن ایگزٹ پول کے مطابق BRS 60 تا 68 سیٹوں پر جیتے گی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس 33 تا 40 سیٹیں، BRS 4-1 سیٹیں اور دیگر 1-0% جیتیں گے۔ BRS کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر KTR نے واضح کیا کہ ایگزٹ پول کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار پھر اقتدار BRS پارٹی کے پاس ہے۔ KTR نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کی پولنگ کے بعد تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں ایسے ایگزٹ پول دیکھے ہیں۔ ایگزٹ پولز کو غلط ثابت کرنے میں ہم کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ 3 دسمبر کو ہم 70 سے زیادہ سیٹوں سے جیتیں گے۔ ایگزٹ پول سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ میڈیا ادارے سروے نہیں کرتے اور وہ 200 لوگوں سے پوچھتے ہیں اور وہ اسے بہت اچھا بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ وزیر KTR نے واضح کیا کہ اگر ماضی میں 5 میڈیا تنظیموں نے سروے کیا تو ان میں سے صرف ایک ہی سچ تھا۔ وزیر KTR نے سوال کیا کہ لوگ اب بھی لائن میں کھڑے ہیں اور اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ ایگزٹ پول کے پیچھے کی منطق نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مضحکہ خیز لگتا ہے کہ ایگزٹ پول شائع کرنے والے میڈیا اداروں سے پوچھا کہ اگر 3 دسمبر کو ایگزٹ پول غلط نکلے تو کیا آپ تلنگانہ کے عوام سے غلطی پر معافی مانگیں گے؟ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو ابہام میں نہیں رہنا چاہیے، 100% اقتدار میں آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے کارکنوں اور قائدین کا شکریہ ادا کیا اور جنہوں نے گزشتہ 90 دنوں سے محنت کی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وہ 70 سے زائد سیٹوں پر جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ KCR دوبارہ چیف منسٹر بنیں گے۔ پولنگ کا فیصد ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی پولنگ کل صبح معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پولنگ ہوئی، کہاں کتنی ہوئی، کس حلقے میں کتنی ہوئی۔ اس تعلق سے مزید معلومات منظر عام پر آئیں گی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اپنی اہلیہ شیلیما کے ساتھ بنجارا ہلز کے پولنگ بوتھ پر جمعرات کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ KTR نے اپنی اہلیہ کے ساتھ نندی نگر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کمیونٹی ہال میں اپنا ووٹ ڈالا، جس نے ریاست میں جاری جمہوری عمل میں تعاون کیا۔ ریاست بھر میں اس وقت تلنگانہ اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے مختلف حلقوں سے ووٹر بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ صبح سویرے شروع ہونے والی جمہوری مشق شام 5 بجے تک جاری رہی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے اعظم پورہ میں واقع KDZ اسکول کے پولنگ مرکز پر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو جمہوری طور پر بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات اور برقراری امن میں کس کا رول ہے۔ بنگلہ دیش کو حالیہ دنوں میں ڈینگی بخار کی بدترین وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس مہلک مرض کے باعث رواں سال ہلاکتوں کی تعداد 1606 تک پہنچ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مانسون کے موسم کے دوران ڈینگی ایسی وبا ہے جو عام طور پر جولائی سے ستمبر تک مچھروں کی بھرمار کے باعث پھیلتی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروس کے مطابق رواں سال اب تک 3,09,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈینگی ایسی وبا ہے جو مچھروں سے پھیلتی ہیں اور مچھروں کی یہ خاص قسم میٹھے پانی کے تالابوں، گھڑے پانی اور نالابوں میں افزائش پاتی ہیں۔ ڈینگی مچھر سے ہلاکتوں کے ریکارڈ 2000 کے بعد سے گزشتہ سال ڈینگی کے باعث 281 اموات ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں سال یہ تعداد تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ ماہرین صحت نے رواں سال ڈینگی کی طوالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عام طور پر مانسون ختم ہوتے ہی ڈینگی انفیکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاہم اس بار صرف نومبر میں ڈینگی کے تقریباً 38,000 کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ڈھاکہ کی بنگا بندھو شیخ مجیب میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد شرف الدین احمد نے بتایا ہے کہ گزشتہ برسوں میں اس عرصے کے دوران ہم نے ڈینگی کا کوئی مریض ریکارڈ نہیں کیا۔ گزشتہ برسوں میں وبا پھیلنے کا زیادہ رجحان کثیر آبادی والے شہری علاقوں میں تھا، تاہم اس بار دیہی علاقوں میں وبا پھیلنے کی اطلاعات زیادہ ہیں۔ ان کے مطابق اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رواں سال رپورٹ ہونے والے 65% سے زائد کیسز 23 ملین آبادی والے شہر ڈھاکہ سے باہر کے تھے۔ چین میں پراسرار طور پر پھیلنے والے مائکرو پلازما نیمونیا اور انفلوئنزا فلو کے معاملات کے حوالے سے حکومت ہند کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے، تاہم حکومت نے اس نیمونیا وائرس کے حوالے سے سنجیدہ تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود مرکزی حکومت نے ریاستوں کو طبی تیاریوں کا جائزہ لینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ چین میں اس نیمونیا وائرس کی وجہ سے بچوں میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں تکلیف اور پھیپھڑوں میں انفیکشن جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ چین میں اس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شمالی چین میں کئی اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو چین کے ہیلتھ کمیشن نے کہا تھا کہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں کئی قسم کے پیتھوجنز ملوث ہیں اور یہ بنیادی طور پر انفلوئنزا کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کی جانب سے چین سے اس پراسرار بیماری کے بارے میں مزید معلومات شیئر کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد یہ نیمونیا وائرس عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔
एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। गोलान की पहाड़ियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दरमियान एक अहम करारदाद मंजूर की गई हैं। इस तजवीज़ में कहा गया है कि इसराइल शाम की गोलान की पहाड़ियों से अपना कब्जा वापस ले ले। खास बात यह है कि भारत ने भी इस तजवीज़ की हिमायत, जबकि 8 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया। 62 ममालिक ने वोटिंग से परहेज किया। ये वही इलाका है जिस पर यहूदी कौम इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग में शाम से कब्जा किया था। गोलान की पहाड़ियों के हवाले से कुल 91 ममालिक ने इस तजवीज़ की हिमायत की है। भारत के अलावा इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, लेबनान, ईरान, इराक और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, पलाउ, माइक्रोनेशिया, इसराइल, कनाडा और मार्शल आइलैंड ने इस तजवीज़ के खिलाफ वोट दिया। यूक्रेन, जापान, केनिया, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे 62 ममालिक ने इस तजवीज़ पर वोटिंग से परहेज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा